شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ فرمائیں، یعنی آپ زمزم شریف بھی لیتے رہیں، کھجوریں بھی، لیکن ذہن و دماغ ادھر رکھیں، ایسا نہ ہو سارا ذہن و دماغ آپ کا کھانے پینے کی چیزوں کی طرف لگا رہے، تو جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد حل نہ ہو پائے۔ حالانکہ ہم نے جمعہ کے دن ماشاءاللہ یہ زمزم شریف اور کھجوروں کا اہتمام کر دیا تھا، لیکن اراکین کمیٹی نے کہا کہ ایک بار اور کر دیتے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور نبیوں کا مقام اور تھا، اے نبی تیرا مقام اور ہے، اور نبیوں کے مقام میں تیرے مقام میں بڑا فرق ہے، اے نبی تیرا مقام اور ہے اور نبیوں کا مقام اور ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، اور نبیوں کا زمانہ کچھ مدت تک تھا، لیکن تیرا زمانہ آدم کی پیدائش سے پہلے تک قیامت تک تیرا ہی زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب یہ میرا نبی مکہ المکرمہ میں پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام نبیوں کا جو مشن تھا وہ یہی تھا، ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، اور جو موجودہ نبی تھے ان کو نبی مانو۔ ہر نبی کا مشن یہی رہا۔ جب میرے نبی نے لوگوں کو مکہ میں دعوت دی، اے مکہ والو کا زمانہ گزر گیا، 40 سال کی مدت گزر گئی، میں نے اب تک کسی بات کے بارے میں تم سے نہیں کہا، میں نے کسی معاملات کے بارے میں نہیں کہا، پہلے 40 سال مسلسل اپنی شخصیت کو منوایا، اور اپنی شخصیت کو منوانے کے بعد میں اب مکہ کے لوگ جان چکے تھے محمد عربی سچے انسان ہے، محمد عربی امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے، اگر کسی کو سامان رکھ کر کہیں باہر جانا ہوتا تو میرے نبی کی بارگاہ میں رکھا کرتا تھا، لیکن ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب پہلے اپنی شخصیت کو منوا لو، پہلے جب تمہاری ذات کو ماننے لگے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے اپنی شخصیت کو بندہ منوا لیتا ہے، جب کسی کو لوگ مان لیتے ہیں جان لیتے ہیں تب اس کی بات میں کوئی اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی مقام پر جائے اور اپنی بات یوں ہی سنانے لگے، بتانے لگے، حکم دینے لگے تو لوگ ایک دم نہیں مانتے بات، پہلے اس کی شخصیت کو میں دیکھتے ہیں، پہلے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے یا نہیں ہے، جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کی باتوں میں کوئی فرق پیدا تو نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، 40 سال کا زمانہ ہو گیا، کفاران مکہ نے دیکھا محمد عربی کا معاملہ قول و فعل ایسے ہی ہے، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کے سامنے ہوتے ویسے ہی تنہائی میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے لوگوں میں اعلان کر دیا اے لوگوں
میں نبی بن کر تشریف لایا ہوں، کہا میں نبی ہوں اور آخری نبی بنا کر مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ اے لوگوں، جب مکہ کے لوگوں نے یہ بات سنی، چند لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اناد اور بغض رکھنے والے تھے۔ ابو جہل کرنے لگا اور اس نے کہا اے لوگوں، اگر واقعی کوئی نبی ہوتے تو معاذ اللہ ہمارے خاندان میں پیدا ہونے چاہیے تھے۔ ابو جہل جو مخالفت کرتا تھا، آپ اس کے بارے میں مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لیے وہ مخالفت کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر نبی پیدا ہونا ہی تھا تو ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے تھا، ہمارے قبیلے میں ہونے چاہیے تھے، کہاں جا کے ہمارے قبیلے کو عزت ملتی، ہمارے خاندان کو عزت بخشی جاتی، ہمارا خاندان زمانے میں پہچانا جاتا، ہماری نسلوں کو لوگ جانتے۔ لیکن نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل، تو نہیں جانتا، یہ رب کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ ابھی تو قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، اسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ پتا چلا کہا میرے آقا نے جیسے ہی مکہ کی وادیوں میں اعلان کیا میں تمہارے درمیان آخری نبی بن کر آیا ہوں، کہا میں محمد بن عبداللہ، کہا میں تمام نبیوں کا بھی نبی ہوں، کہا جب آدم نبی نہیں تھے میں تب بھی نبی تھا، جب موسیٰ نبی نہ تھے تب بھی میں نبی تھا، جب عیسیٰ نہ تھے میں تب بھی نبی تھا، حضرت ابراہیم نہ تھے تب بھی تھا۔ میرے آقا نے اعلان کیا اے مکہ کے لوگوں، میرے رب نے مجھے کہا تب نبی بنا دیا تھا، اب کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کی تھی۔ مکہ کے چند لوگوں نے سنا، آپ جیسے ہی چند لوگ تو ایمان لے آئے، چند لوگ دشمن ہو گئے، باغی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اب میرے نبی کو دھیرے دھیرے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا مکہ کے لوگوں، میں مکہ تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اسلام کی دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا، کہا سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں اسلام کی دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب طائف میں جہاں طائف کی ایک بستی ہے وہاں بھی جانا ہوا۔ اللہ اکبر، برادران ملت اسلامیہ، اس جگہ میرے آقا نے جیسے ہی لوگوں کو دعوت دی، وہاں کے چند جو گنڈے تھے، جو لفنگے تھے، انہوں نے میرے نبی پر اینٹیں اور پتھر مارے، اس قدر اینٹ اور پتھر مارے گئے کہ میرے نبی کی نالین مبارک، جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اللہ اکبر، اب جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیں کبھی طائف کی بستی کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی حضرت اسرائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیں تو طائف کی بستی کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی حضرت اسرائیل آتے ہیں، اسی طرح سے فرشتے آتے رہے، یا رسول اللہ اجازت دیں تو ابھی طائف کی بستی کو ختم کر دیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ بستی آج بھی موجود ہے، پہاڑ بھی موجود ہے، کہا جو حملہ ہونے کی جگہ تھی وہ جگہیں بھی موجود ہیں۔ میرے نبی نے کہا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبیوں کا مقام اور تھا، اے نبی تیرا مقام اور ہے، پتا چلا، اور نبیوں کا مقام اور ہے۔ اے محمد عربی تیرا مقام اور ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کہا میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا مقصد ہے لوگوں کو دعوت اسلام دینا۔ اللہ اکبر، حضرت زید بن حارثہ جو نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، نبی کے ساتھ میں تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ طائف کی بستی والوں کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ اگر بد دعا کر دیں تو بستی ختم ہو جائے گی، کہا بستی کے رہنے والے ختم ہو جائیں گے، بہت ستایا ہے یا رسول اللہ، کہا جسم لہو لہان کر دیا ہے، کہا زخمی کر دیا ہے، نالین خون سے بھر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی منت و سماجت کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائیں، بد دعا کر دیں تاکہ یہ بستی ختم ہو جائے۔ نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے زید تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، میرے رب نے مجھے کہا رحمت دو جہاں بنا کر بھیجا ہے، کہا اور نبیوں کا مقام اور ہے اور میرا مقام اور ہے۔ پتا چلا نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے
کبھی فراموش نہیں کیے جاتے، نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے کبھی بزدل نہیں ہوتے، نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے کبھی ایسی منزلوں کو نہیں پہنچتے، بلکہ کامیابی کی منزلیں انہی کو ملتی ہے جو نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، جو نبی کے عمل و اقوال و افعال پر عمل کرتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، حضرت زید بن حارثہ خوش ہوئے، یا رسول اللہ بد دعا کر دیجئے ان لوگوں کے لیے تاکہ یہ طائف کی بستی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ہاتھوں کو دراز کیا اور عرض کی مولا رب لم یزل اس بستی والوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے اے پاک پروردگار عالم، کہا میں تو یہ سوچ رہا تھا تیرا محبوب تیری بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کرے گا، اس سے کہ حضرت نوح نے بد دعا کی تو قوم ہلاک ہو گئی، حضرت موسیٰ نے بد دعا کی تو قوم ہلاک ہو گئی، حضرت عیسیٰ نے بد دعا کی تو قوم ہلاک ہو گئی۔ جب قوم نے نبیوں کو ستایا، جب قوم نہیں مانی تو نبیوں نے بارگاہ مولا میں ہاتھ اٹھائے، اے مولا اس قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا تھا، حضرت زید بن حارثہ نے کہا اب اس قوم کے تباہ و برباد ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے آقا نے کہا زید تم انہیں دیکھ رہے ہو، میں ان کی پشتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں قیامت تک کو دیکھ رہا ہوں۔ اے زید مجھے میرے رب نے رحمت دو عالم بنا کر بھیجا۔ کہا نبی اللہ اکبر، کہا دعائیں کر رہے ہیں مولا انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اندازہ لگائیں نبی کی سیرت کا، نبی کی سیرت یہ ہے۔ اب طائف کی مقامات پر بھی کہا نبی کو بہت ستایا گیا، مکہ کی وادیوں میں ستایا گیا، اللہ اکبر، لیکن میرے نبی نے دعائیں کی مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ اکبر، دعائیں کرتے رہے۔ نبی کی سیرت یہ ہے، نبی کے افعال یہ ہیں، نبی کے اقوال یہ ہیں۔ کہا نوجوانوں نبی کے اقوال و اقوال پر عمل کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر منزلوں میں کامیابی چاہتے ہو، اگر مقام اس طرح چاہتے ہو جیسے نبی نے کہا صحابہ کو درس دیا تھا تو ہمیں اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، کاسی یہ صاحب جلوگر ہیں، ان کی تقریر نایاب ہونی ہے، کہا وقت کی قلت ہے، میں اپنی وقت کی قلت کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ سب میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو کچھ میں نے کہا ہے مولا تبارک و تعالیٰ، جو خامیاں خطائیں واقع ہوئی ہوں مولا ان سب خطاؤں کو معاف فرمائے۔ سب پڑھیں میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔